اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے اور اس کی 5 آیات ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے۔ قدر اگر ہم اس کے معنوں پہ غور کریں تو اس کے کئی معنی ہیں۔ قدر کا مطلب تقدیر بھی ہے، اندازہ لگانا۔ اس کا مطلب عزت، مرتبے والی بات یا مرتبے والی رات۔ تو سورت میں قدر کسے کہا گیا، اندازہ کسے کہا گیا، قدر و منزلت کسے کہا گیا؟ شروع کرتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا بلا شبہ ہم نے، انزلناہ نازل کیا اس کو، بات ہو رہی ہے قرآن کریم کی، بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو فی لیلۃ القدر، قدر والی رات میں، یعنی جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اسے قدر و منزلت والا بنا دیا، اس کا مرتبہ بڑھا دیا، اس کی اہمیت، اس کی عزت، اس کی تکریم اللہ تعالیٰ نے بڑھا دی۔ کس وجہ سے؟ قرآن کریم کی وجہ سے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بار ہی قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور یہ نزول بیت العزت سے آسمان دنیا پر ہوا، اور پھر ضرورت کے مطابق وقتاً فوقتاً احکام کی جہاں جہاں ضرورت پڑی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں قرآن نازل فرمایا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے ایک بار ہی نازل کیا، اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی مکمل طور پہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اس کے بعد اس کا نزول تدریجی تھا، یعنی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور اس رات کا دوسرا نام قرآن کریم میں لیلۃ المبارکہ بھی آتا ہے، یعنی مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے۔ برکت والی رات کیسے ہے؟ اس رات میں قرآن کی وجہ سے انسان کے عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی ایک نیکی کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کی ایک نیکی میں برکت ڈال دی جاتی ہے۔ اب وہ نیکی خواہ کوئی بھی ہو، وہ نوافل پڑھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، قیام کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، صلح رحمی کرتا ہے، کسی کو معاف کرتا ہے، تو اس کے لیے 1000 یہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ تو لیلۃ المبارکہ یہ بابرکت رات ہے، جس رات میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن تو لوگوں کی زندگی بدلنے کے لیے آیا، تو اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے؟ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے برے عمل کو چھوڑ کے نیکی کی طرف آ جائے؟ تو قرآن کی وجہ سے یہ رات مبارک ہے، لوگوں کی زندگیوں میں برکت لانے والی رات، برکت لانے والی کتاب۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا، اور یہ مبارک رات رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ تو یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، اور رمضان کا مہینہ بھی سراسر خیر اور برکت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک، اور تمہیں کس چیز نے معلوم کروایا، یا تم کیا جانو، ما لیلۃ القدر، کہ قدر والی رات کیا ہے۔ تو یہ الفاظ لیلۃ القدر کی شان و شوکت کا مزید اظہار فرماتے ہیں کہ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ ایک زبردست برکت والی رات ہے، کیونکہ قرآن جیسی عظیم اعلیٰ نعمت اس رات اتری۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر قدر کی رات، خیر بہتر ہے، من الف شہر 1000 مہینے سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا کہ یہ رات کیوں افضل ہے، کیوں خیر والی ہے۔ اس میں اگر انسان عبادت کر لے تو اسے 1000 سال کی عبادتوں کے برابر ثواب دے دیا جاتا ہے، یعنی پھر اسے 1000 سال عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا
جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں جہاد میں ہتھیار بند رہا۔ مسلمانوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا تو اللہ عز و جل نے یہ صورت نازل فرمائی کہ لیلۃ القدر کی عبادت اس شخص کی 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے، کیونکہ پچھلی قوموں میں عمریں بہت زیادہ طویل ہوتی تھیں، لہٰذا انہیں نیکی کرنے کے مواقع بھی بہت ملتے تھے۔ امت محمدیہ کی عمر کیونکہ کم تھی تو اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں ایسے اوقات، ایسے مہینے، ایسے دن، ایسے لمحات عطا فرمائے جو اجر و ثواب میں پچھلی امتوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح ابن جریر میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو رات کو قیام کرتا تھا صبح تک، اور دن میں دین کے دشمنوں سے جہاد کرتا تھا شام تک۔ 1000 مہینے تک وہ یہی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اس امت کے کسی شخص کا صرف لیلۃ القدر کا قیام اس عابد کی 1000 مہینے کی اس عبادت سے افضل ہے۔ الحمدللہ۔ اور ہمیں شکر گزار اس بات پر بھی ہونا ہے کہ ایسا ہر سال ہوتا ہے، ہر سال یہ خیر و برکت والی رات، خیر و منزلت والی رات انسان کی زندگی میں آتی ہے۔ تو شاید ہم ان نیکیوں کو شمار نہ کر سکیں۔ اگر ہم 1000 سال والی رات کو پا لیتے ہیں اور اس میں عبادت کر لیتے ہیں، لیکن وہ قدردان رب وہ ہماری نیکیوں کو سمیٹتا ہے، گنتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، تو وہ ان عبادات کا اجر دینے میں بڑی شان والا ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس رات کا نیک عمل، اس کا روزہ، اس کی نماز 1000 مہینوں کے روزے اور نماز سے افضل ہے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی اس کی ترجمانی فرماتی ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے، جب رمضان کا مہینہ آ گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں تم پر رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ بابرکت مہینہ، اس کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے، اس کی بھلائی سے محروم رہنے والا حقیقی بدقسمت ہے۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو شخص لیلۃ القدر کا قیام یا رمضان کے روزے ایمانداری اور نیک نیتی سے رکھے گا یا اس کا قیام کرے گا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ بابرکت رات کی نشانی ہے، بابرکت رات کا وعدہ ہے کہ اس میں کی گئی عبادات قابل قبول ہیں، اس میں کی گئی عبادات کا درجہ 1000 عبادتوں سے بڑھ کر ہے، اور اس میں کی گئی گناہوں کی معافی مانگنا پچھلے تمام سابقہ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ تنزل اترتے ہیں، تنزل اصل میں تتنزل تھا جس کا مطلب ہے اترتے رہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ اترتے ہیں فرشتے، والروح اور روح کہہ کر یہاں پر خاص طور پہ حضرت جبرائیل کا ذکر ہے۔ جب فرشتوں کے لفظ کے ساتھ الروح آ جائے تو وہاں پر روح کا مطلب روح امین یا روح القدس، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مراد لیے جاتے ہیں۔ فیہا اس رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر حکم کے مطابق، ہر حکم کے متعلق، ہر امر کے یا ہر فیصلے کے متعلق، یعنی اس رات فرشتے اور حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے تمام فیصلوں کی تدبیریں لے کر اترتے ہیں۔ اور یہ فیصلے کیا ہیں؟ جیسے سورہ دخان میں فرمایا، فیہا یفرق کل امر حکیم، اسی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی عمر کا فیصلہ، ان کی زندگی اور موت کا فیصلہ، پھر ان کی تقدیر، ان کا نیک اور بد ہونا، یہ سارے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس رات کی برکت کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں۔
فرشتے تو ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اسی طرح علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں، اس کی عزت و تکریم کرتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلام سلامتی ہی سلامتی ہے، سراسر سلامتی ہے، ہیا وہ رات، کون سی رات؟ شب قدر، لیلۃ القدر، اردو میں ہم بولتے ہیں شب قدر۔ تو وہ لیلۃ القدر، شب قدر، نزول قرآن والی رات، وہ سراسر سلامتی ہے، حتیٰ یہاں تک کہ مطلع الفجر، فجر طلوع ہو جائے، یعنی جب سے اس رات کا آغاز ہوتا ہے فجر کے طلوع ہونے تک اس رات کا ہر لمحہ، تمام اوقات سراسر سلامتی والے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان کہ پوری رات کو سلامتی والا بنایا۔ اب حسب توفیق جو شخص جتنی عبادت کرے، جتنا اللہ کا ذکر کرے، اپنی طاقت کے مطابق جتنا بھی عمل کرے گا، رب العالمین اسے بھی اجر دے گا، اس کی بھی نیکیوں کو، اس کے بھی ذکر کو، اس کی بھی تسبیحات کو، اس کے بھی نوافل کو، اس کی بھی تلاوت کو، اس کے بھی آنسوؤں کو شمار کرے گا، اور 1000 راتوں کا ثواب اسے دے گا۔ تو کچھ نہ کچھ لمحے ضرور نکالیں، کوشش یہ کریں کہ پوری رات ہی جاگیں اور ہر لمحے نیکی کرتے رہیں۔ لیکن اگر کسی کو توفیق نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، اللہ نہ کرے کوئی آفت، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ خیر کا حصہ اس رات سے ضرور حاصل کرے۔ یعنی یہ وہ سلامتی والی رات ہے جس میں نہ تو شیطان برائی کر سکتا ہے، نہ انسان کو ایذا پہنچا سکتا ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو سلامتی والی رات کہا، عمر کا فیصلہ، رزق کا فیصلہ۔ تو ہمیں عمر میں سلامتی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت والی عمر دے، ہماری عمر عبادت میں گزر جائے، اللہ ہمیں نیکیوں والی عمر دے، ہماری عمر نیکیاں کرتے کرتے گزرے۔ اسی طرح ہمیں حلال رزق مانگنا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو سلامتی کی طرف لے جاتی ہیں، دنیا میں بھی سلامتی اور آخرت میں بھی سلامتی۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رات فرشتے نماز پڑھنے والوں پر صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے فرشتوں کا زمین پر آنا، حضرت جبرائیل بھی اس میں شامل ہیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دعائیں کرنا، یہ سراسر سلامتی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، کوئی برائی صبح ہونے تک نہیں ہوتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خیر و برکت والی رات لیلۃ القدر، شب قدر کب ہے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، 9 باقی رہیں تب، 7 باقی رہیں تب، 5 باقی رہیں تب۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا یہ رات 27ویں رات ہے۔ صحابہ اکرام کے قول کے بارے میں آتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کے صحابہ کو جمع کیا اور ان سے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا، تو سب کا اتفاق اس بات پر ہوا کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس وقت فرمایا کہ میں تو یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر کہو وہ کون سی رات ہے؟ تو فرمایا اس آخری عشرے میں 7 گزرنے پر یا 7 باقی رہنے پر، یعنی ان کا اشارہ تھا کہ 23ویں یا 27ویں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو انہوں نے جواب دیا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آسمان بھی 7 پیدا کیے، زمین بھی 7 بنائی، مہینہ بھی ہفتوں پر ہے اور ہفتے میں 7 دن ہیں، سجدہ بھی 7 اعضاء پر ہوتا ہے، طواف بیت اللہ کی تعداد بھی 7 ہے، رمی جمار کی کنکریاں بھی 7 ہیں، اور اسی طرح کئی اور بھی بہت ساری چیزیں گنوائیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تمہاری سمجھ وہاں پہنچی جہاں تک ہمارے خیالات کو بھی رسائی نہ ہوئی۔ اور ابن عباس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین،
وعلمہ التاویل۔ اسی طرح عبادہ بن صامت کی روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ طاق رات کو آخری عشرے میں ڈھونڈو۔ طاق راتوں میں یعنی اوڈ نمبر میں، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29 یا آخری رات۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر طلب کرنے والے کو چاہیے کہ لیلۃ القدر کو ان 7 آخری راتوں میں تلاش کرے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کی جستجو کرو۔ سیدہ عائشہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ عبادت کے لیے اپنی کمر کس لیا کرتے، راتوں کو عبادت کے لیے جاگا کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، اور آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ ان دنوں میں جس محنت کے ساتھ عبادت کرتے، اتنی محنت سے عبادت آپ کی اور دنوں میں نہیں ہوتی۔ تو جن دنوں کو، جن لمحات کو، جن اوقات کو، جن گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا ہے، ہمیں بھی اپنے عمل سے ان کو کچھ خاص کر لینا ہے۔ ان اوقات میں، ان دنوں میں، ان لمحات میں کچھ خاص عمل کرنا ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ دعا کی کثرت ہر وقت ہی مستحب ہے، لیکن رمضان میں اور زیادہ دعا میں زیادتی کرے، خصوصاً آخری عشرے میں اور بالخصوص طاق راتوں میں۔ سیدہ عائشہ نے رسول اللہ سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں اس میں کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ آپ پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو درگزر کرنے والا اور درگزر کرنے کو پسند فرمانے والا، تو مجھ سے بھی درگزر فرما۔ حضرت کعب کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جو شخص رمضان کے روزے پورے رکھے گا اور اس کی نیت یہ ہو کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہے گا، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔